بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم BSN 6 سیمسٹر کی سبجیکٹ انگلش اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انگلش 6 جو کہ آپ لوگوں کا ایک سبجیکٹ ہے، ابھی تک ہم نے یہ اسٹارٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا یونٹ 1 ہم اسٹارٹ کریں گے جو کہ اکیڈمک رائٹنگ پہ ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ کے اندر آپ لوگوں نے ایسے رائٹنگ، سمری رائٹنگ اور پیراگراف رائٹنگ سیکھنی ہے۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے، اس میں ہم اس یونٹ 1 اکیڈمک رائٹنگ کا لیکچر 1 جو کہ ایسے رائٹنگ ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ایسے کیا ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، شروع سے فرسٹ سیمسٹر سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے FSC میں، میٹرک میں، 6 کلاس سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایسے کیا ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے ایسے کے بارے میں، ایسے ہوتی کیا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ، تو اس کی ڈیفینیشن، سمپل ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ایسے کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایسے از اے شارٹ پیس آف رائٹنگ دیٹ گیوز اتھرز اون آرگیومنٹس، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ دیٹ گیوز اتھر اونز پرسپیکٹیو، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ دیٹ گیوز اتھرز اون سائڈ اسٹوری اور اون سائڈ ایکسپیرینس۔ اس طرح ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، یا پھر ہم اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ایسے از اے شارٹ پیس آف رائٹنگ دیٹ ڈیل ود اے سنگل آئیڈیا۔ اب ایسے کے 4 ٹائپس ہوتے ہیں بیسیکلی۔ جب وہ 4 ٹائپس آپ سمجھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا ٹائپ اس کا ہوتا ہے نیریٹیو ایسے۔ ایسے جو ہے وہ نیریٹیو بھی ہوتے ہیں۔ ایسے کو ہم نیریٹیو تب کہتے ہیں جب کسی ایسے کے اندر کوئی اسٹوری جو ہے وہ نیریٹ کی جائے، کسی ایونٹ کو بیان کیا جائے، کچھ اس طریقے سے کسی ایونٹ کو بیان کیا جائے، اسٹوری لائک ایونٹ کو بیان کیا جائے۔ فار ایگزامپل کسی وزٹ کو آپ نے کراچی کا وزٹ کیا اور اس کے بارے میں ابھی آپ لکھ رہے ہیں، کچھ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ جو ریڈر ہوتا ہے آپ کا، اس کو اس طرح لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے کراچی میں ہے آپ کے ساتھ، اور وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو نیریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے، نیریٹیو ایسے ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں اکثر جو ناولز جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ناول کے اندر کوئی کہانی آپ پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کی بالکل اسکیچ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی جو رائٹنگز ہوتے ہیں وہ نیریٹیو ایسے کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو ایسے ہیں وہ ڈسکرپٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی ایسے کو ہم ڈسکرپٹیو تب کہتے ہیں جب اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کوئی پرسن ہو، پلیس ہو یا کوئی تھنگ ہو، وہ اگر اس کی ڈسکرپشن دی گئی ہو، ڈسکرائب کیا گیا ہو اس کو، جیسا کہ آپ نے جو ہے کسی ٹیچر کو اپنے اگر اس کے بارے میں ایسے لکھنی ہے تو اپنے ٹیچر کا، مائی ٹیچر کے نیم سے آپ جو ہے ایسے اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور اس میں اپنے ٹیچر کو آپ جو ہے وہ ڈسکرائب کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اپنے اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں، یونیورسٹی کے بارے میں آپ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ڈسکرپشن کے فارم میں لکھی ہوئی ایسے ہوتی ہیں، یہ ڈسکرپٹیو ایسے کہلاتی ہیں، جس میں آپ اس چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسیز ایکسپوزیٹری بھی ہوتے ہیں۔ ایکسپوزیٹری ایسیز جو ہوتے ہیں، یہ ہم ان کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ فارمل ایسیز ہوتے ہیں۔ فارمل ایسیز اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو اکیڈمک رائٹنگ ہوتی ہے ہماری، تو اس کے اندر زیادہ تر ایکسپوزیٹری ایسے جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ ایکسپوزیٹری ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس ایسے کو لکھنے کے لیے رائٹر نے پہلے سے ایک بیلنس اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اس ٹاپک کی، جس ٹاپک کے بارے میں ایکسپوزیٹری ایسے لکھی جا رہی ہے۔ اس رائٹر کو ریئل اور ان ڈیپتھ نالج ہونی چاہیے اس ٹاپک کے بارے میں، جس ٹاپک کے بارے میں وہ لکھنے جا رہا ہے، کیونکہ جو ایکسپوزیٹری ایسیز ہوتی ہیں تو اس کے اندر تمام فیکٹس، اسٹیٹسٹکس اور ایگزامپلس ڈالے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رائٹر کے اپنے فیلنگز، اپنے اوپینینز، اپنے ایکسپیرینسز کے لیے کوئی بھی اسپیس نہیں ہوتی۔ ایک رائٹر ایکسپوزیٹری ایسے کے اندر اپنے فیلنگز، اپنے اوپینینز، اپنے پرسنل ایکسپیرینسز نہیں ڈال سکتا۔ اس نے اس ٹاپک کے بارے میں جتنے بھی فیکٹس ہے، اسٹیٹسٹکس ہے، ایگزامپلز ہے، وہ چیزیں اس میں ڈالنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایکسپوزیٹری ایسے ڈائبٹیز کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، ٹیوبرکلوسس کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ فارمل ایسیز ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ٹیوبرکلوسس کے بارے میں جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ آپ نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کر کے پھر لکھنے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی کوئی رائے جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کے ٹاپک کے اندر آپ لکھیں۔ تو جتنے بھی ایکسپوزیٹری ایسیز ہوتی ہیں تو یہ اصل میں فارمل ایسیز ہوتی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ جسے ہم پرسویسیو ایسے کہتے ہیں. پرسویسیو ایسے کے اندر آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ریڈر کو اپنے آڈینس کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کا ریڈر ہوتا ہے وہ آپ کے ایسے کو پڑھنے کے بعد ایٹ دا اینڈ وہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے. آپ جب اس ایسے کو لکھتے ہو پرسویسیو ایسے کو، تو اس میں آپ اپنے پوائنٹ آف ویو بھی لکھتے ہو، جو آپ کا ریڈر ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی آپ پوائنٹ آف ویوز اس میں لکھتے ہو، لیکن آپ کا کوشش یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جا کے اپنے پوائنٹ آف ویوز کو کچھ اس طریقے سے آپ ایکوریٹ تصور کریں اس ایسے کے اندر کہ اینڈ میں جا کے جو ریڈر ہے وہ آپ کے ساتھ متفق ہو جائے. تو یہ پرسویسیو ایسے کہلاتی ہیں. دیکھیں آپ لوگوں کی سلائڈس میں لکھا ہوا ہے ایسے. Did you know the word essay is derived from a Latin word exagium which roughly translates to presenting one's case؟ یعنی یہ جو لفظ ایسے ہے یہ لیٹن ورڈ ایگزاجیم سے نکلا ہے، اور ایگزاجیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی کیس بیان کرنا، اپنا کوئی کیس پریزنٹ کرنا. یعنی سو ایسیز آر اے شارٹ پیس آف رائٹنگ ریپرزینٹنگ ون سائڈ آف آرگیومنٹ اور ونس ایکسپیرینسز، اسٹوریز ایکسیٹرا. یعنی یہ ایسے شارٹ پیس آف رائٹنگز ہوتے ہیں کہ جس میں ایک رائٹر اپنے سائڈ کے اپنے آرگیومنٹس، اپنے ایکسپیرینسز، اپنے اسٹوریز لکھتا ہے. ایسیز آر ویری پرسنلائزڈ. ظاہری سی بات ہے کہ ایسیز بہت زیادہ پرسنلائزڈ ہوتے ہیں، مینس کہ اس میں آپ نے اپنا پرسنل ٹچ دینا ہوتا ہے. So let us learn about types of essay, format and tips of essay writing. اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایسے کیا ہوتی ہیں، ایسے کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں، فارمیٹ کیا ہوتی ہیں ایسے رائٹنگ کی، اور ٹپس کیا ہوتے ہیں ایسے رائٹنگ کے. لکھا ہے an essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. ایک ایسی شارٹ پیس آف رائٹنگ ہے جس کے اندر رائٹرز کے پرسپیکٹیوز، رائٹرز کے اپنی کوئی اسٹوری، اپنی کوئی ایکسپیرینس آؤٹ لائن کی جاتی ہے. It is often considered synonymous with the story or a paper or an article. Essays can be formal as well as informal. یعنی ایسے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹوری ہوتی ہے یا پھر کوئی پیپر یا کوئی آرٹیکل ہوتی ہے. پیپر، آرٹیکل اور اسٹوری کے اندر بھی ایک انسان جو ہے، ایک رائٹر جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹیوز جو ہے وہ آؤٹ لائن کرتا ہے. ایسیز فارمل بھی ہو سکتے ہیں اور انفارمل بھی ہو سکتے ہیں. فارمل ایسیز آر جنرلی اکیڈمک ان نیچر اینڈ ٹیکل سیریس ٹاپکس. اور جو فارمل ایسیز ہوتے ہیں زیادہ تر وہ اکیڈمک ہوتے ہیں اور سیریس ٹاپک کے بارے میں ہوتے ہیں. کسی بھی سیریس ٹاپک کو وہ ٹیکل کرتے ہیں. ٹیکل مینس کے ایڈریس کرتے ہیں. We will be focusing on informal essays which are more personal and often have ہیومرس ایلیمنٹس. یہاں پہ چونکہ آپ لوگوں کے کورس میں آپ کو بالکل جو ہے ایسے رائٹنگ اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ رائٹنگ سیکھ سکیں. تو اسی لیے ہمارا جو زیادہ اس کے اندر فوکس ہوگا وہ انفارمل ایسیز پہ ہوگا. اور انفارمل ایسیز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مور پرسنل ہوتے ہیں اور اس میں ہیومرس ایلیمنٹس ہوتے ہیں. بے تکلف باتیں، مزاحیہ باتیں بھی آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اس میں شامل ہوتی ہیں. Types of essays. The types of essays will depend on what the writer wants to convey on his reader. To his reader, there are broadly 4 types of essay. Let us see. لکھا ہے کہ ایسے کے جو ٹائپس ہوتے ہیں وہ رائٹر کے وانٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اپنے ریڈر کو کیا کنوے کرنا چاہتا ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر ایک بندہ جو ہے، ایک رائٹر جو ہے وہ کوئی اسٹوری بتانا چاہتا ہے، کوئی کسی ایونٹ کے بارے میں نیریٹ کر رہا ہے اپنے ریڈرز کے لیے، تو وہ نیریٹیو ایسے ہو جائے گی. اگر وہ کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے تو ڈسکرپٹیو ایسے ہو جائے گی. اسی طرح پرسویٹ کرنا چاہتا ہے تو پرسویسیو ایسے ہو جائے گی. اسی طرح کوئی اکیڈمک ان نیچر کسی ٹاپک کو، کسی سبجیکٹ کو وہ بیان کر رہا ہے، جیسا کہ اگر وہ ٹیوبرکلوسس کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں لکھ رہا ہے تو مینس کہ وہ ایکسپوزیٹری ایسے ہو گئی. تو براڈلی 4 ٹائپس ہوتے ہیں ایسیز کے، جس میں نیریٹیو ایسیز ہیں. This is when the writer is narrating an incident or story through the essay.
ایسے کے ذریعے اگر رائٹر کسی واقعے کو، کسی انسیڈنٹ، کسی ایونٹ، کسی واقعے کو نریٹ کر رہا ہے یا پھر کسی اسٹوری کو نریٹ کر رہا ہے تو یہ نریٹیو ایسے کہلاتی ہے. سو دیز آر ان دا فرسٹ پرسن. دے aim when writing narrative essay is to involve the reader in them as if they were right there when it was happening. یہ فرسٹ پرسن ہوتے ہیں، ظاہری سی باتیں. اور اس کے علاوہ نریٹیو ایسیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نریٹیو ایسے لکھتے وقت رائٹر کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طریقے سے اپنے ریڈر کو اس میں انوالو کرے کہ ریڈر کو ایسا لگے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو میں بھی اس میں تھا، اسے یہ لگے کہ ہی واز رائٹ دیئر when it was happening. So میک دیم ایز ویوڈ ایز ریئل ایز پاسبل. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے اس نریٹیو ایسے کو ایز اے رائٹر آپ نے اتنا ویوڈ بنانا ہے. ویوڈ مینس کہ اتنا واضح، اتنا فریشنس، اتنا شوق اس میں لانی ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ ریئل لگے، اسے لگے کہ وہ جو ہے اس وقت وہاں پہ پریزنٹ تھا. تو جتنا پاسبل ہو سکے اتنا آپ نے ویوڈ اور ریئل بنانی ہے. ویوڈ مینس کہ واضح فریشنس اس میں لانی ہے. One way to make this possible is to follow the principle of show do not tell. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ اس طریقے سے لکھنی ہے کہ ہم نے جسٹ بتانی نہیں ہے. جسٹ اگر ہم بتانے کے لیے لکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اس بندے کے ایک کان پہ وہ ٹپکے گا، دوسرے کان سے وہ نکل جائے گا. تو اس طرح ہم نے نہیں کرنی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اس انسان کو یہ لگے کہ مجھے بالکل وہ شو ہو رہا ہے. تو میرا خود کا تو کوئی پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے ناولس ریڈنگ میں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ ناولس پڑھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناولس پڑھتے وقت وہ اتنا اس میں گھس جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ اس جو واقعہ اس ناول میں بیان ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ پریزنٹ ہے، انہیں ایسا لگتا ہے. تو اس قسم کی جو نریٹنگ ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے پرنسپل آف شو ڈو ناٹ ٹیل، کہ بندے کو، ریڈر کو لگے کہ وہ وہاں پہ پریزنٹ ہے، اسے وہ چیزیں جو ہے بالکل ایک اسکیچ ٹائپ اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے جو آپ لکھ رہے ہو. سو یو مسٹ انوالو دی ریڈر ان دی اسٹوری. تو اسی لیے نیریٹو ایسے کے اندر ریڈر کو اس اسٹوری میں آپ نے انوالو ضرور کرنا ہے، یہ مسٹ ہے. Descriptive essays. Here the writer will describe a place, an object or an event or maybe even a memory. یعنی ڈسکرپٹیو ایسے کے اندر رائٹر یا تو کسی پلیس کو ڈسکرائب کرتا ہے یا کسی آبجیکٹ کو یا کسی ایونٹ کو یا مے بی کسی ایک میموری کو وہ ڈسکرائب کرتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ جسٹ پلینلی ڈسکرائبنگ تھنگس. لیکن اس میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے بٹ اٹ از ناٹ جسٹ پلینلی ڈسکرائبنگ تھنگس. دا رائٹر مسٹ پینٹ اے پکچر تھرو ہز ورڈس. اب دیکھیں کہ اس میں آپ واضح طور پر، پلینلی مینس کہ واضح طور پر کسی چیز کو ڈسکرائب نہیں کرتے. اس میں کیا کرتا ہے رائٹر، واضح طور پر ڈسکرائب نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے طور پہ پورا کوشش کرتا ہے کہ وہ جو پکچر جس کو وہ بیان کر رہا ہے تو اس کو بالکل جو ہے وہ پینٹ کرے، یعنی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرے. One clear way to do that is to evoke the sense of the reader. اور یہ اس کو ایک کلیئر وے اس کا یہ ہے، یہ پینٹ کرنے کا اس پکچر کو جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، کہ آپ کچھ اس طریقے سے لکھیں کہ جس کے تھرو آپ کا جو ریڈر ہے اس کے جو سینسز ہے وہ ایووک ہو جائے، اس میں سینس جو ہے وہ پیدا ہو جائے. ڈو ناٹ اونلی ریلے آن دا سائٹ بٹ آلسو انوالو دا ادر سینسز آف اسمیل، ٹچ، ساؤنڈ ایکسیٹرا. یعنی آپ نے صرف اس کو دکھانی نہیں ہے، صرف آپ نے لکھی اور وہ دیکھ رہا ہے، آپ کا جو ریڈر ہے وہ صرف سینس آف سائٹ سے دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے پورا اس کے لیے سینس آف اسمیل، ٹچ، ساؤنڈ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انٹرسٹنگ لکھنی ہے، آپ نے کچھ اس طریقے سے بیان کرنی ہے کہ آپ کے ریڈر کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو اس کو پڑھتے وقت. اے ڈسکرپٹیو ایسے when done will make the reader feel the emotions the writer was feeling at the movement. اور اگر ایک ڈسکرپٹیو ایسے جس طریقے کا یہاں پہ بتا رہا ہے اس طریقے سے اگر لکھا جائے، صحیح طریقے سے اگر ویلی ڈن کیا جائے تو پھر یہ ڈسکرپٹیو ایسے اس ریڈر سے کیا کرواتا ہے، آپ کے ایموشنز وہ ریڈر فیل کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے ٹیچر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اپنے کسی ٹیچر کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو ڈسکرپٹیو ایسے کے اندر آپ کچھ اس طریقے سے اپنے اس ٹیچر کو ڈسکرائب کریں گے کہ آپ کا جو ریڈر ہے وہ چاہے آپ کے ٹیچر کو وہ جانتا تک نہیں ہے، لیکن آپ کے اس ٹیچر جس کے بارے میں آپ نے یہ ڈسکرپٹیو ایسے لکھی ہے تو اس ٹیچر کے بارے میں آپ کا جو ریڈر ہے اس کا جس طرح آپ ایموشن
ایموشنز رکھتے ہو اس کا بھی ویسا ہی ایموشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ایموشنز اس چیز کے لیے فیل کرتے ہیں تو آپ کا جو ریڈر ہے وہ بھی وہی ایموشنز فیل کرنے لگ جائے. تو یہ تب ہوتی ہے جب ایک ڈسکرپٹیو ایسے بہت اچھی طریقے سے بن چکی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ایکسپوزیٹری ایسیز کا ہے، جس کا میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے. ان سچ این ایسے اے رائٹر پریزنٹس اے بیلنس اسٹڈی آف اے ٹاپک. ظاہری سی بات ہے کہ پہلے سے اس بندے نے ایکسپوزیٹری ایسیز لکھنے کے لیے جو ٹاپک اس کو دی گئی ہے اس ٹاپک کے بارے میں اس نے بیلنس اسٹڈی کی ہوتی ہے، اور وہی بیلنسڈ اسٹڈی اس ایکسپوزیٹری ایسے کے اندر وہ بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹو رائٹ سچ این ایسے the writer must have real and extensive knowledge about the subject. ظاہری سی بات ہے کہ اس طرح ایکسپوزیٹری ایسیز لکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ جو رائٹر ہے اس کو ریئل اور ایکسٹینسو نالج ہونا ضروری ہوگا اس سبجیکٹ کے بارے میں. دیر از نو اسکوپ فار دا رائٹرز فیلنگز اور ایموشنز ان این ایکسپوزیٹری ایسے. ایکسپوزیٹری ایسے کے اندر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رائٹرز کے فیلنگز کے لیے، اس کے اپنے ایموشنز کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی. ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں کہ وہ کون سا ٹائپ ہے ایسے کا کہ جس کے اندر دیر از نو اسکوپ فار دے رائٹرز اون فیلنگز اور ایموشنز. تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ایکسپوزیٹری ایسے ہے. It is completely based on facts, statistics, examples, etc. جو ایکسپوزیٹری ایسیز ہوتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی اس میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ فیکٹس ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں اور ایگزامپلز ہوتے ہیں. دیر آر سب ٹائپس ہیئر لائک کنٹراسٹ ایسے، کاز اینڈ افیکٹ ایسے. اب جو ایکسپوزیٹری ایسے ہے آگے اس کے دو ٹائپس ہیں، کنٹراسٹ اینڈ کمپیئرنگ ایسیز ہو گئے یا پھر کاز اینڈ افیکٹ ایسیز ہو گئے. تو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے وہ ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں جب ہم سملیرٹیز اور ڈفرینسز دو سبجیکٹ کے لکھتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے کے اندر دو سبجیکٹ ہمیں دی گئی ہوتی ہیں، اور ان دو سبجیکٹ کے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یا تو پہلے کسی ایک کے سملیرٹیز لکھتے ہیں، دونوں کے سملیرٹیز لکھتے ہیں ایک پیراگراف کے اندر، پھر دوسرے پیراگراف میں جا کے ہم ڈفرینسز لکھتے ہیں، یا پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ، ایک پوائنٹ میں ایک ہی پیراگراف کے اندر اور ڈفرینسز سملیرٹیز لکھ دیا، پھر ڈفرینسز لکھ دیے، پھر جو ہے اس طرح ہم ایک ہی پیراگراف میں لاتے ہیں. دونوں طریقے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن اس کی جو ہوتی ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے کی، یہ بھی دوسرے ایسے کی طرح سیم ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ نے بہت ٹاپکس جو ہے ان دونوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اس کی جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جو انٹروڈکشن کے اندر آپ ایک سینٹنس میں یا دو سینٹنس میں جو اپنا پورا جو ہے وہ اس ایسے کا سمری آپ لکھ دیتے ہو انٹروڈکشن کے اندر، وہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہیں. تو جب آپ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ایسے لکھتے ہو تو اس میں تھیسس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ کمپیریزن پہ ہوتا ہے. وہاں پہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہو تو آپ کا جو ریڈر ہے اس کا جو سینس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے اس ایسے کے لیے. اس کے علاوہ جو کاز اینڈ افیکٹ ایسے ہیں تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں، اس میں آپ کسی چیز کے پہلے کاز لکھتے ہیں پھر افیکٹس لکھتے ہیں. تو اس کے لیے بہت سارے لاٹس آف فیکٹس کی ضرورت ہوتا ہے. تو آپ نے پہلے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. کاز اینڈ افیکٹ ایسے جب آپ لکھتے ہیں تو ان ڈیپتھ اسٹڈی سے ہی آپ کو بہت سارے فیکٹس جو ہے وہ مل سکتے ہیں اس کے بارے میں. فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ لوگوں کو دے دوں تو اگر آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں کاز اینڈ افیکٹ ایسے لکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، تو اس میں فار ایگزامپل آپ نے کلائمیٹ چینج کی ایک کاز لکھ دی کہ ڈیفورسٹیشن. اب آپ پہلے یہ لکھیں گے کہ یہ ڈیفورسٹیشن اگر کاز ہے کلائمیٹ چینج کی، جو کہ ایک افیکٹ ہے. کلائمیٹ چینج کیا ہے؟ افیکٹ ہے کہ اس ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتی ہے. تو جب آپ نے ایک ڈیفورسٹیشن کا ایک جو ہے وہ ٹرم اٹھا لیا اور آپ نے لکھ دیا، تو اب آپ پہلے اس ڈیفورسٹیشن کے بارے میں لکھیں گے کہ ڈیفورسٹیشن کیوں ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ لکھیں گے کہ انڈسٹریز بنانے کے لیے یا پھر اربنائزیشن کے لیے ڈیفورسٹیشن ہوتی ہے، اور پھر آپ لکھیں گے کہ اس ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کس طرح ہوتی ہے. پہلے آپ نے ڈیفورسٹیشن لکھا، پھر ڈیفورسٹیشن کی کازز لکھے کہ ڈیفورسٹیشن کیوں ہوتی ہے.
اچھا اسٹوڈنٹس، تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ ڈیفورسٹیشن کیوں ہوتی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے لکھا کہ ڈیفورسٹیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انڈسٹریز بن رہے ہیں، اربنائزیشن ہو رہی ہے. اب جب انڈسٹریز بننے کی وجہ سے، اربنائزیشن ہونے کی وجہ سے اس کا افیکٹ اگر ڈیفورسٹیشن ہے، تو ڈیفورسٹیشن اب کس طرح کلائمیٹ چینج کی وجہ بنتی ہے، کلائمیٹ چینج کی کاز بنتی ہے. تو آپ لکھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ جو ایٹماسفیئر کی کمپوزیشن ہوتی ہیں تو اس میں ڈسٹربنس لاتی ہے. ایٹماسفیئر کے اندر جو گیسز ہوتے ہیں تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے اس میں ڈسٹربنس لاتی ہیں. ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جب آپ نے لکھی تو آپ کا اس میں مطلب کیا ہے؟ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ یہ بتا رہے ہیں، آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیفورسٹیشن جو ہے وہ کاز ہے کلائمیٹ چینج کا. تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے یہ شو کیا کہ ڈیفورسٹیشن کس طریقے سے کلائمیٹ چینج کرتی ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے یہ شو کیا تو اس کے بعد اس کے آپ نے امپیکٹس شو کرنے ہیں کہ جب ڈیفورسٹیشن ہو گئی تو ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے ویدر چینج ہوا. جب یہ ساری چیزیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول میں زیادتی آ گئی، گیسز کی جو ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر گیسز کی جو لیول ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ویدر چینج ہوئی، رین پیٹرن جو ہے وہ چینج ہوئی، ہیٹ ویوز آنے لگے. تو اس وجہ سے یہ جو ڈیفورسٹیشن ہے یہ وجہ بنتی ہے اس ایفیکٹ کا. ایفیکٹ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج. آپ نے کلائمیٹ چینج ایک ایفیکٹ لیا تھا اور ڈیفورسٹیشن اس کی ایک کاز لکھی تھی، پھر ڈیفورسٹیشن کے کازز بتائے، پھر اس کے ایفیکٹس بتائے، پھر آخرکار آپ اس پہ پہنچ گئے کہ کس طریقے سے ڈیفورسٹیشن کلائمیٹ چینج کی وجہ بنتی ہے. تو اس قسم کے جو ایسیز ہوتے ہیں تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ایسیز کہلاتی ہیں. تو اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ یہ ایکسپوزیٹری ایسے ہے. اب کاز اینڈ ایفیکٹ ایسے جب آپ لکھ رہے ہیں، ابھی میں نے جو ڈیفورسٹیشن اور کلائمیٹ چینج کا آپ لوگوں کو بتایا، تو اس کے بارے میں اگر مجھے ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے تو میں کیسے لکھوں گی؟ اس میں اپنے کوئی خیالات تو لا کے میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ یہ تو فیکٹس ہوتے ہیں. اس میں نے فیکٹس اور ایگزامپلز اور یہ چیزیں میں نے ڈالنی ہوتی ہیں، اسٹیٹسٹکس میں نے اس میں ڈالنی ہوتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکسپوزیٹری ایسیز جو ہے وہ فارمل ان نیچر ہوتے ہیں. پرسویسیو ایسے کی بات آ گئی. ہیئر the purpose of the essay is to get the reader to your side of argument. یعنی اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ریڈر کو اپنے آرگومنٹس پہ لے آتے ہیں، اپنے پرسپیکٹیو پہ لے آتے ہیں. A persuasive essay is not just a presentation of facts but an attempt to convince the reader of the writer's point of view. یہ اس میں جسٹ ہم فیکٹس نہیں لکھتے، فیکٹس کو پریزنٹ نہیں کرتے پرسویسیو ایسے کے اندر، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے، رائٹر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ریڈر کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے کنونس کرے. both side of argument have to be presented in this essay. both side اس میں بندہ رائٹر جو ہے وہ اپنے آرگومنٹس بھی لکھتا ہے اور ریڈر کے پرسپیکٹیو سے بھی وہ آرگومنٹس اس میں لکھتا ہے، لیکن but the ultimate aim is to persuade the reader that the writer argument carries more weight. لیکن الٹیمیٹ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں رائٹر پرسویٹ کرتا ہے، اپنی طرف قائل کرتا ہے ریڈر کو. ریڈر کے ذہن میں وہ سارے پوائنٹس پڑھ کے یہ بات آ جاتی ہے کہ جو رائٹر لکھ رہا ہے اس کے بات میں زیادہ وزن ہے، تو وہ پرسویٹ ہو جاتا ہے، قائل ہو جاتا ہے رائٹر کے آرگومنٹ پہ. تو یہ پرسیسیو ایسے ہوتی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب دیکھ لیں فارمیٹ آف این ایسے. فارمیٹ کیا ہوتا ہے ایسے کا؟ Now there is no rigid format of an essay. کوئی rigid format نہیں ہے ایسے کے لیے. It is a creative process, so it should not be confined within boundaries. چونکہ یہ ایک کریٹیو پروسیس ہے تو اس کو ہم کسی جو ہے وہ باؤنڈریز کے اندر محدود نہیں کر سکتے، اس کی کوئی ریجڈ فارمیٹ نہیں ہوتی ہے. However, there is a basic structure that is generally followed while writing essay. لیکن ایک بیسک اسٹرکچر ہوتی ہے جو کہ اکثر جو لوگ ایسے لکھتے ہیں تو وہ اسی جنرل جو ایک اسٹرکچر ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. So let us take a look at the general structure of an essay. انٹروڈکشن. فرسٹ ون اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. انٹروڈکشن میں کیا لکھنی ہوتی ہے؟ دس از دا فرسٹ پیراگراف آف یور ایسے. دس از ویئر دا رائٹر انٹروڈیوس ہز ٹاپک فار دا ویری فرسٹ ٹائم. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductory paragraph. Some paragraph writing skills can be a help here. Generally, it is not very long, about 4 to 6 lines. یعنی یہ جو انٹروڈکشن ہوتی ہے یہ آپ کے ایسے کا فرسٹ پیراگراف ہوتا ہے. فرسٹ پیراگراف
اور یہاں پہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس میں رائٹر پہلی دفعہ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. اس میں وہ ایک بریف سائنوپسس دے رہا ہوتا ہے. سائنوپسس کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایک ٹاپک ہوتی ہے اس کی اگر آپ ایک بریف سمری لکھ دیں تو بریف سمری کو سائنوپسس بھی کہا جاتا ہے. تو آپ اپنی ایسے کی ایک بریف سمری جو ہے وہ اس انٹروڈکٹری پیراگراف میں لکھ دیتے ہیں. یہی جو بریف سمری ہوتی ہے یہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کہلاتی ہے. ایسے کی تھیسس اسٹیٹمنٹ یہی بریف سمری ہوتی ہے کہ ایک لائن میں یا دو لائن میں یعنی ایک سینٹنس میں یا دو سینٹنسز میں آپ اپنا جو پورا ایسے ہے اس کا ایک خاص سمری ایک دلچسپ وے میں آپ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں، جس کو دیکھ کے آپ کے ریڈر کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے اس پورے ایسے کے اندر مجھے کیا بتانے والا ہے. اور کچھ پیراگراف رائٹنگ اسکلز جو ہے وہ یہاں پہ بہت کام آتی ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے زیادہ اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی. جن کے پاس پیراگراف رائٹنگ اسکلز ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے اس انٹروڈکشن کو بنا دیتے ہیں اور ریڈر کو بڑا جو ہے وہ اچھا فیل ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. اور دوسری بات یہ کہ ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ جو انٹروڈکشن والا پیراگراف ہوتا ہے ایسے کا تو وہ کتنا ہوتا ہے، تو 4 to 6 لائن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بالکل 4 to 6 لائنس ہو، ایک سے تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ زیادہ تر بہتر ہوگا کہ اگر 4 to 6 ہو. تو آپ سے اگر ایم سی کیوز میں پوچھا جائے تو یہ ویلیو آپ نے یاد رکھنی ہے. There is plenty of scopes to get creative in the introduction of the essay. بہت سارے آپ کے پاس اسکوپس پڑے ہیں کہ آپ جو ہے کتنا کریٹیو بن سکتے ہیں. آپ بن سکتے ہیں انٹروڈکشن میں، آپ جو ہے جتنا آپ سے ہو سکے کریٹیونیس آپ جو ہے اپنے آپ میں پیدا کر کے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں. جتنا آپ چاہے اتنا اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. This will ensure that you hook the reader. کیونکہ یہی انٹروڈکشن جو ہوتا ہے اس میں آپ ریڈر کو ہک کرتے ہیں. ہک مینس کہ ریڈر کو آپ اپنی طرف جو ہے اپنے اس ایسے کی طرف اس کو مائل کرتے ہیں، اس ایسے کی طرف اس کا اٹینشن آپ لے آتے ہیں. یہ جو اٹینشن گریسپ کرنا ہوتا ہے ریڈر کا تو یہ اسی جگہ میں ہوتا ہے. جو انٹروڈکشن ہوتا ہے آپ کا اس میں آپ اٹینشن لے لیتے ہیں اپنے ریڈر کا. ڈرا اینڈ کیپ ہز اٹینشن، یعنی ہک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہک دا ریڈر مینس کہ ڈرا اینڈ کیپ ہز اٹینشن. سو ٹو ڈو سو یو کین اسٹارٹ اے کوٹ اور اے پروورب. تو اپنے ریڈر کے اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے، اٹینشن کو کیپ کرنے کے لیے، اپنے ریڈر کو ہک کرنے کے لیے آپ کوئی کوٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں انٹروڈکشن میں، پروورب یوز کر سکتے ہیں. کبھی کبھار آپ ڈیفینیشن سے بھی اسٹارٹ لے لیتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ بھی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اپنے ریڈر کو انگیج کرنے کے لیے آپ کوئی کوسچن ڈال سکتے ہیں اس جگہ انٹروڈکشن میں. پھر اس کے بعد باڈی آتی ہے ایسے کی. تو باڈی کیا ہے؟ دس از دا مین کروکس آف ایسے. یہ مین جو ہے وہ کروکس ہوتی ہے ایسے کی. کروکس مینس کہ وہ امپورٹنٹ پارٹ جس کا سارے حصوں پہ افیکٹ پڑتا ہو تو اس کو ہم کروکس کہتے ہیں. کسی بھی چیز کا ایسا امپورٹنٹ حصہ کہ جس کا دوسرے حصوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ جو باڈی ہوتی ہیں تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ باڈی ہی وہ پلیس ہوتی ہیں کہ جہاں پہ سارا آپ نے جو کچھ بتانا ہوتا ہے وہ آپ لکھ دیتے ہیں. تو اس کا سب پہ اثر ہوتا ہے، آپ کے انٹروڈکشن پہ بھی، آپ کے کنکلوژن پہ بھی. The body is the meat of your essay, sandwich between the introduction and the conclusion. دیکھیں کہ یہ میٹ ہوتی ہے آپ کے ایسے کا، سینڈوچ ہوتی ہے انٹروڈکشن اور کنکلوژن کے درمیان. تو ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ the sandwich between introduction and conclusion of an essay is، تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ باڈی کو کہا جاتا ہے. So the most vital and important content of essay will be here. ایسے کے سب سے وائٹل اور امپورٹنٹ کنٹینٹ اسی باڈی میں ہوتے ہیں. This need not be confined to one paragraph. It can extend to 2 or more paragraph according to the content. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک پیراگراف ہو، یہ میں بھی 2 سے 3 سے زیادہ پیراگراف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے کنٹینٹ کے اکارڈنگلی. جتنا آپ کا کنٹینٹ ہے، آپ کا کنٹینٹ کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایسے جو ہے وہ ایسے کا جو باڈی ہے وہ 1 پیراگراف ہوتا ہے، 2 پیراگراف ہوتا ہے یا 2 سے زیادہ ہوتا ہے. Usually we have a lot of information to provide in the body, and the mistakes writers generally make is to go about in a haphazard manner which leaves the reader confused. اب یہ آپ نے سمجھنی ہے اسٹوڈنٹس کہ زیادہ تر غلطی کیا ہوتا ہے رائٹرز کا کہ وہ haphazard manner یوز کرتے ہیں. haphazard manner ایسے مینر کو کہتے ہیں کہ جس میں
obvious order اس کی نہیں ہوتی, واضح ایک ترتیب وہاں پہ نہیں ہوتی, مکسڈ مینر ہوتا ہے جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں نہیں لکھی جاتی ہے. اس قسم کے مینر کو ہم حفظڈ مینر کہتے ہیں. تو جب حفظڈ مینر میں چیزیں لکھی جائے تو وہ ریڈر کو کنفیوز کرتی ہیں, تو یہ رائٹر کی سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہیں. آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, آپ نے بالکل جو ہے وہ کوہرنس سے آپ نے کرونالوجیکل آرڈر میں چیزوں کو لکھنا ہے, آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے, آپ نے حفظڈ مینر یوز نہیں کرنی ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریکوگنائز یور تھاٹس اینڈ کنٹینٹ. آپ نے کنٹینٹ کو, اپنے تھاٹس کو ریکوگنائز کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے, پہلے ان کو سمجھنا ہے, پھر آپ نے ان کو ترتیب دینی ہے. آرگنائز کرنے کے بعد رائٹ دی انفارمیشن ان اے سسٹمیٹک فلو سو دیٹ دا ریڈر کین کمپریہینڈ. آپ نے سسٹمیٹک فلو میں لکھنی ہے انفارمیشن کو, اس میں آپ نے کوہرنس اس میں لانی ہے. کوہرنس کہتے ہیں اسموتھلی فلوئنگ آف سینٹینسز, وہ آپ نے لانی ہے تاکہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ کمپریہینڈ کر سکے, وہ اس چیز کو سمجھ سکے آسانی سے. سو فار ایگزامپل, یو ور نریٹنگ این انسیڈنٹ, دا بیسٹ مینر ٹو ڈو دس وڈ ٹو بی گو ان کرونالوجیکل آرڈر. اگر آپ کوئی انسیڈنٹ بیان کر رہے ہیں, نریٹ کر رہے ہیں, تو اس ٹائم آپ نے کرونالوجیکل آرڈر میں جانا ہے. کرونالوجیکل آرڈر مینس کہ آپ نے سیکوینشیل رہنا ہے, سیکوینس سے لوور ٹو ہائر آپ نے جانا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے جانا ہے. اگر آپ کوئی انسیڈنٹ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کی ہسٹری سے اب تک کے وقت جو ہے وہ کرونالوجیکل آرڈر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا ہے, تو تبھی جا کے آپ کا ریڈر آسانی سے اس کو کمپریہینڈ کر سکتا ہے. کنکلوژن میں آپ کیا کرتے ہیں, دس از دی لاسٹ پیراگراف آف ایسے. ظاہری سی بات ہے کنکلوژن لاسٹ پیراگراف ہوتی ہیں ایسے کا. سم ٹائم اے کنکلوژن ول جسٹ mirror the introductory paragraph but make sure the word and syntax are different. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو کنکلوژن ہوتی ہے اس میں آپ جو ہے ایک آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں انٹروڈکٹری پیراگراف کو. انٹروڈکٹری پیراگراف کا ایک آئینہ جو ہے وہ اینڈ میں آپ دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ کہیں آپ ایسا نہ کریں کہ جو الفاظ آپ نے, جو سینٹیکس کسے کہتے ہیں, جو ارینجمنٹ آف ورڈز ہوتی ہیں آپ کی, وہ آپ نے جو انٹروڈکشن میں آپ نے ڈالے ہیں وہی اٹھا کے آپ نے کنکلوژن میں نہیں ڈالنے ہیں. آپ کی ورڈز کی ارینجمنٹ اور آپ کی ورڈز جو ہے وہ انٹروڈکشن سے مختلف ہونے چاہیے کنکلوژن کے اندر. A conclusion is also a great place to sum up a story or an argument. یہ وہ گریٹ پلیس ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنے اسٹوری کو, آپ اپنے آرگیومنٹ کو سم اپ کرتے ہو. You can round up your essay by providing some moral or wrapping up a story. جب آپ یہاں پہ اپنی اسٹوری کو ختم کر رہے ہیں, سکسیزفلی اس کو فنش کرنے جا رہے ہیں, تو آپ نے کوئی, آپ یہاں پہ مورل جو ہے یا ایک سکسیزفل اپنگ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں, کوئی مورل بات آپ کہہ سکتے ہیں جس کے تھرو آپ ختم کریں تو مور انٹرسٹنگ بن جائے گی. میک شیور یو کمپلیٹ یور ایسے ود دا کنکلوژن, لیو نو ہینگنگ تھریڈ. کنکلوژن میں آپ نے اپنے ایسے کو ختم کرنا ہے, بس آپ نے ایسے الفاظ اس میں یوز کرنے ہیں کہ جس سے آپ کے ریڈر کو لگے کہ بس بات ختم ہو گئی ہے. اس میں کوئی ہینگنگ تھریڈس آپ نے نہیں چھوڑنی ہے, آپ نے کوئی کسی بات کو جو ہے لٹکائے نہیں رکھنا ہے. آپ نے بات کو اس میں ایسے الفاظ یوز کرنی ہے کہ ریڈر کو لگے کہ بس بات ختم ہو چکی ہے. ٹپس فار ایسے رائٹنگ, کچھ ٹپس یہاں پہ دی گئی ہیں ایسے رائٹنگ کے لیے کہ گیو یور ایسے این انٹرسٹنگ اینڈ اپروپریٹ ٹائٹل. ظاہری سی بات ہے آپ کی ٹائٹل جتنی انٹرسٹنگ ہوگی تو دیکھنے والا اس کو ریڈ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, اس کا انٹرسٹ اس پہ ہوگا. اٹ ول ہیلپ ڈرا دا اٹینشن آف دا ریڈر اینڈ پک دیئر کیوروسٹی. آپ کی اگر جو ٹائٹل ہے وہ انٹرسٹنگ ہوگی, اپروپریٹ ہوگی, تو ریڈر کا اٹینشن اس پہ ڈرا ہوگا اور اس کو کیوروسٹی ہوگی, تجسس ہوگی اس کو پڑھنے کے لیے, انٹرسٹ ڈیولپ ہوگی. کیپ اٹ بٹوین 300 to 500 words. یہ ایک ایوریج ہے, اس سے کم زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ آئیڈیل ہے, اتنا رکھے تو بہتر ہے. دس از آئیڈیل لینتھ. یو کین ٹیک کریٹیو لائسنس ٹو انکریز اور ڈیکریز اٹ. آپ جو ہے اپنی کریٹیو مائنڈ یوز کر سکتے ہیں, اس کو ڈیکریز انکریز کر سکتے ہیں, لیکن یہ آئیڈیل ہے. MCQs کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئیڈیل ورڈز کتنے ہونے چاہیے ایک ایسے کے اندر, تو 300 to 500 ہونے چاہیے. کیپ یور لینگویج سمپل اینڈ کرسپ. آپ نے اپنے لینگویج کو کیا کرنا ہے, اپنے لینگویج کو آپ نے بالکل سمپل رکھنا ہے, کرسپی لینگویج جو ہے آپ نے رکھنی ہے. unnecessary complicated and difficult words break the flow of sentence. آپ نے جو ہے ایسا نہیں کرنا کہ کوئی ایسی کمپلیکیٹڈ لفظ آپ نے لکھ دی ہے, ڈیفیکلٹ آپ نے ورڈز یوز کیے ہیں, تو بندہ جس فلو سے جا رہا ہوگا سینٹینسز کو پڑھتے پڑھتے, تو اس میں اگر ایک ایسی الفاظ آ گئی جو کہ کمپلیکیٹڈ ہے, ڈیفیکلٹ ہے unnecessarily, تو اس کی وجہ سے وہ فلو آف سینٹینس جو ہے وہ بریک ہو جائے گا اور اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بندے کو آگے پڑھنے کے لیے.
ڈو ناٹ میک گرامر مسٹیک، یوز کریکٹ پنکچویشن اینڈ اسپیلنگ. ظاہری سی بات ہے کہ ایسے کے اندر آپ نے گرامر کا خیال کرنا ہوتا ہے، پنکچویشن اور اسپیلنگس ٹھیک کرنی ہوتی ہیں. اف دس از ناٹ ڈن اٹ ول ڈسٹریکٹ دا ریڈر فرام دا کنٹینٹ. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کے کنٹینٹ سے آپ کا ریڈر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا آسانی سے. بیفور بگننگ دا ایسے آرگنائز یور تھاٹس اینڈ پلاٹ اے رف ڈرافٹ. پہلے آپ نے رف ڈرافٹ بنانی ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. رف ڈرافٹ اگر آپ بنا دیتے ہیں تو دس وے یو کین انشیور دا اسٹوری ول فلو اینڈ ناٹ بی ان آرگنائزڈ میس. تو اس سے آپ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ کا جو اسٹوری ہے بالکل صحیح طریقے سے فلو کر رہا ہے، اس میں کوئی بے ترتیبی جو ہے وہ نہیں آئی ہے، کوئی بے ترتیب مکسچر آپ نے اس میں نہیں کی ہے. سولف کوشچن فار یو، وٹ از اے تھیسس اسٹیٹمنٹ آف ایسے. تو تھیسس اسٹیٹمنٹ کا آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے دا تھیسس اسٹیٹمنٹ از اے کلیئر ون سینٹینس ایکسپلینیشن آف یور پوزیشن دیٹ لیو نو ڈاؤٹ ان دا ریڈر مائنڈ اباؤٹ وچ سائڈ یو آر آن فرام دا بگننگ آف یور ایسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھا ہے ون سینٹینس، تو یہ ون سینٹینس یا پھر کہا جاتا ہے کہ ٹو سینٹینس ایکسپلینیشن ہوتی ہے آپ کے ایسے کی، کہ یہ آپ انٹروڈکشن کے اندر لکھ دیتے ہیں ون سینٹینس میں یا پھر ٹو سینٹینس میں ایکسپلین کر دیتے ہیں اپنے ٹاپک کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شارٹ سمری لائک آپ لکھتے ہیں کہ جس سے آپ کا جو ریڈر ہے اس کو اس کے مائنڈ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتی، اس کو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ آگے جا کے یہ بندہ اس ایسے کے اندر مجھے کیا بتانے والا ہے. تو یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، تو یہ کور ہو چکا ہے آپ لوگوں کا یہ لیکچر 1، آپ لوگوں کے انگلش 6 کے یونٹ 1 اکیڈمک رائٹنگ کا لیکچر 1 ایسے رائٹنگ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. پہلے سے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ تھی تو ابھی مزید اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو اس میں جو چیزیں ہیں، جو پوائنٹس میں نے بتائے ہیں MCQs پوائنٹ آف ویو کے لیے یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جس میں آپ لوگوں کو اس کا لیکچر 2 پڑھاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.